معزز طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، پس سجدو، انہوں نے سجدہ کیا، فسجدو، پس انہوں نے سجدہ کیا۔ آپ سب جانتی ہیں کہ گزشتہ آیت میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے اور فرشتوں نے اپنی طرف سے عجز کا اظہار کر لیا کہ مولا تو پاک ہے، تو نے ہمیں جو سکھایا ہے ہم تو صرف وہی جانتے ہیں۔ اب انہوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علم کو دیکھ لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی اور جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنا دیا، تو اب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب سجدہ کیا ہے؟ سجدہ شریعت میں پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام ہے، یعنی کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیشانی رکھ دیں۔ اب اس سجدے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیشانی جھکانے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس کے سامنے میں پیشانی جھکا رہا ہوں وہ خدا ہے، تو یہ عبادت ہے، اور یہ خاص ہے اسی وحدہ لا شریک کے ساتھ جو خالق و مالک ہے ساری کائنات کا۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کبھی بھی کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں، بلکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اولین تھا کہ وہ انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کا حکم دے اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے روکنے کے لیے انبیاء خود تشریف لائے اسی فعل کا ارتکاب خود کریں یا کسی دوسرے کو اجازت دیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہو اس کی عزت و احترام کے لیے ہو، عبادت کے لیے نہ ہو، اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ یعنی کہ پہلا کیا، سجدہ عبادت میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا کیا ہے، سجدہ تعظیمی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، یعنی صرف سر جھکانا نہیں تھا۔ تعظیمی سجدہ یاد رکھیں کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا۔ اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تعظیمی سجدہ کرے۔ اگر کوئی کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ مگر بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ویسے ہی کسی پر یہ بہتان لگا دیتے ہیں کہ یہ دربار پر جا کر، مزار پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ویسے ہی ادباً اپنے سر کو جھکا لیتا ہے تو اس پر یہ بہتان لگا دیتے ہیں کہ اس نے وہاں پر جا کر شرک کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدے سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ اس طرح کوئی بھی انسان کسی کو بہتان لگا کر کسی مسلمان کو مشرک کو کافر کہہ دیتا ہے۔ تو تعظیمی سجدہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادباً کوئی بندہ اگر کہیں پر سر جھکائے کھڑا ہے تو اس پر بہتان لگانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا گیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، فسجدو، تو پس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس یعنی شیطان کے۔ اب یہ الا جو ہے اس کو حرف استثناء کہتے ہیں۔ جیسے ہم بات کریں کہ ساری لڑکیاں کلاس میں آئی مگر وہ ایک نہیں آئی، تو الا جو ہے یہ مگر کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ حرف استثناء ہے۔ تو فسجدو، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے۔ ابا، انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ عمل کر کے وہ کیا ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں سے۔ اب شیطان نے سجدہ نہ کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیوں کہ وہ تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار
فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے اور حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس واقعہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ جو شیطان نے سجدہ نہ کیا ابلیس نے، کہ اس نے تکبر کیا، اپنی عبادات پر تکبر کیا۔ اور تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے معاذ اللہ۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یعنی کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں بہت افضل ہوں کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میرے پاس علم ہے، تو یہ باقی سارے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنے والا انسان کبھی بھی نہ ہی نفع بخش علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی عبادات کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے کہ آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والے کو پہنچا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، یا آدم اسکن، اے آدم اسکن رہو، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، جنتا جنت میں، وکلا اور کھاؤ دونوں، منہا اس سے، رغدن جتنا چاہو، حیث شئتما اور جہاں سے چاہو، جتنا چاہو جہاں سے چاہو، ولا تقربا اور نہ جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا ورنہ ہو جاؤ گے، من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے، یعنی اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ اب شیطان نے اپنی دشمنی نبھاتے ہوئے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے، انہا اس درخت کے باعث، یہ ہا ضمیر پچھلی آیت میں جو آپ نے شجرتا درخت یعنی جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا اس کی طرف لوٹ رہی ہے، انہا اس درخت کے باعث، فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس سے، کانا تھے، فیہ جس میں۔ اب شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں سے کچھ خود بھی کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا۔ اس مقام پر بے ساختہ یہ خیال پریشان کرنے لگتا ہے کہ کیا انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ کہ کوئی فعل گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی حکم کی نافرمانی کا ارادہ کر کے کیا جائے، اور اگر عزم اور قصد مفقود ہے بلکہ بے ارادہ بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم کے خلاف ہے تو اسے گناہ نہیں کہتے، اور ایسے امور کا صدور عصمت انبیاء کے منافی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی تھی، خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، قلنا ہم نے کہا،
اہبتو اتر جاؤ، وقل نہبتو اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ، بعدکم تم میں سے بعض، لبعدن بعض کے یعنی تم ایک دوسرے کے، عدوٌ دشمن ہو، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارضی زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ ہے، ومتاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین وقت مقررہ تک۔ اس وقت اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ فتلقا پھر سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمے، فتاب علیہ تو اللہ نے توبہ قبول کی، انہ بے شک، هو التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، بھولے سے خطا ہوئی، لیکن پھر فرتے ندامت سے روئے اور اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ غلطی سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، انبیاء پہلی بات ہے معصوم من الخطا ہیں، ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتا، لیکن ان سے جو خطا ہوئی، صرف ایک خطا، اس پر وہ اتنا روئے کہ انہوں نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ اگر ہم گناہ کی طرف دیکھیں تو گناہ بالکل چھوٹا سا ہے، اور اگر معافی کی طرف دیکھیں تو زمانہ ہو گیا کہ خدا کی بارگاہ میں اپنی اس خطا جو بھول کر ہوئی اس پر ندامت سے رو رہے ہیں۔ ان کے درد انگیز نالوں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے تھے، دن رات آہو فغاں سے کام تھا، ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کے رحمت کے ملتجی رہتے۔ سال ہا سال اس طرح بیت گئے لیکن مغفرت کی خوشخبری نہ ملی۔ آخر ایک روز ایسے کلمات زبان سے نکلے کہ رحمت خداوندی کو ترس آ گیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ گناہ سرزد ہوا اور ان پر عتاب الہی نازل ہوا تو توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں ان کو یاد آیا کہ مجھ کو جس وقت خدائے تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور روح خاص میرے اندر پھونکی تھی، اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا اور اس جگہ لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت آپ نے عرض کی، اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے میرے مولا میں تجھے محمد مصطفیٰ کے صدقے سے التجا کرتا ہوں تجھ سے مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تو نے محمد کو کہاں جانا؟ اس وقت آپ نے عرض کی اور سارا واقعہ سنایا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے آدم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پیغمبروں سے پچھلا پیغمبر ہے اور تیری اولاد انہی میں سے ہوگی، اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ المختصر، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے نام کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ آج ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی پہ ہم سب کو ناز ہے، جس کے نام پہ، جس کے کام پہ، جس کی سیرت پہ، جس کے کردار اور گفتار پہ، جس کے ہر فعل پہ ہمیں ناز ہے۔ اگر اس نبی کے صدقے ہم اپنے رب سے کچھ مانگیں اور سب سے بڑھ کر یہ مانگیں کہ مولا تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ہماری زندگی کو بھی درست کر دے، تو ہمیں بھی اصلاح کا موقع عطا فرما، تو ہمارے اعمال کو بھی درست فرما لے، تو یقیناً اس پیارے نام کے صدقے سے ہماری خطائیں معاف بھی ہوں گی اور ہمیں نیکی کی توفیق بھی ملے گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔